کر دیا. اگر انہوں نے توہین قرآن کی تھی ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی, آخرت میں بھی سزا ملے گی. اگر وہ عیسائی مسیح برادری نے قرآن مجید کی توہین کی, اس نے ان کے اوپر پرچہ کر دیا ہے, اب عدالت میں جائیں گے, کیس بھگتیں گے. مگر میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں عزیزان من, جتنے مسلمان ہیں بتاؤ تم نے کس کی ادا پہ گرجے جلائے؟ اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی نے 628 عیسوی سے حضرت عیسائیاں دا وقت میرے مصطفیٰ نے مذاکرات کرنا آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا نجران دا وقت آیا ہے نا, آندے نے سونے عبادت کرنی. آپ فرماتے ہیں ہم مسجد نبی دی نکر جا بڑی عبادت کر لو. میرا نبی تے اپنی مسجد میں عیسائیاں نو ایک نکر تے بٹھائے, آلے کتاب اور شادی دی اجازت مصطفیٰ نے دیتی. نال آپ نے فرمایا آلے کتاب نہ نکاح کر لو, اگر وہ گرجے تے جانا چاہے تسی انہوں روک نہیں سکتے. کدھر گئی سیرت تاڑے اندر خدا دا واسطہ ہے. اے جتھے بنا کے چوک بنا کر کے کسی دی عبادت کا جلانا اسلام دا پیغام نہیں. ناصر مدنی پوری دنیا نو پیغام دیتا ہے, اے چند بندیاں نو اسلام نہ سمجھو, اے جتھیاں نو اسلام نہ سمجھو, اسلام دا پیغام سمجھنا ہے تے علماء کرام کو لاؤ, اسی پیغام دے رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میری امت دے لوگوں قیامت تک میں عیسائیاں نو امان دیتی ہے, میں محمد دے شہر چ رہن انہاں تے دی حملہ نہیں کرنا, انہاں دے بچیاں دی حفاظت کرنی, انہاں دے گرجیاں دی حفاظت کرنی ہے. میرے مصطفیٰ نے یہ بھی پیغام دیتا عزیزان من, عرض کرنا چاہ رہا میں سرکار مدینہ نو ماننے والوں جمعہ دا پیغام ہے. جرا والا واقعہ دفعہ 144 پورے ضلع فیصل آباد چ لگی ہے. اج جا کے ویکھ کل میں گزریا جڑا والے تو تے جناب چوک بند سن, انہاں دی ٹیک چلے ہوئے سن. بھئی قرآن دی توہین جنے کی تھی انہوں دنیا چ بھی نہ پیالا گھسن سزا ملے گی, تھانے کچہری عدالت جو سزا یافتہ ہون گے پھر جیل جان گے. جنہاں نے اتھے توہین کی تے قرآن دے قیامت نو بھی سزا ملے گی. ہر مسلمانوں جو دکان دے اندر ہوئے وہ ہوتے ہوئے بیچارہ جتھوں تے وے تینوں لال محمد کوڑے وچ والا. اگر انہاں مسیحاں نے قرآن دی توہین کی تے انہاں نوں تے قرآن دی عظمت دا ہی پتہ نہیں, پر سانوں تے قرآن دی عظمت دا پتہ ہے. ساڈے قرآن نے کیا ہے کہ تسی کسی غیر مسلم دی عبادت تے حملہ نہیں کرنا. ہن دسو پوری دنیا تے 58 اسلامی ملک ہے تے کم و بیش 230 دنیا دے ملک نے. پھر سارے ملکاں چ کوئی نہ دیس امریکہ چ رستہ نہ دی مسیح کمیونٹی, نہ دی امریکہ دا سرکاری مذہب عیسائی ہے, نہ دی برطانیہ دا سرکاری مذہب عیسائی ہے, اٹلی دا سرکاری مذہب عیسائی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس اسلام نے تمہیں کہا ساڈا انجیل دے ایمان ہے, ساڈا تورات دے ایمان ہے, ساڈا زبور دے ایمان ہے, ساڈا قرآن دے ایمان ہے, پر اسی تیناں کتاباں نو اللہ دیاں کتاباں سمجھنے, پر اس ٹائم امن دے لائق کتاب ہے عمل کرنی وہ قرآن مجید ہے. ادھر تو علاوہ کسی تے عمل نہیں کرنا. میرا نبی آخری نبی تے آخری رسول ہے, پر میں خدا دا واسطہ کہاں گا جنے مسلمان ہیں آپ فرماندے نے عیسائی ساڈے میزبان نے, عیسائی ساڈے موسم نے کیویں سنو نجاشی بادشاہ دے ملک وچ میرے نبی نے ہجرت ابشا کرائی. فرمایا عیسائی بادشاہ ظالم نہیں گا عادل حکمران ہے. میرے نبی نے کہا نجاشی کو چلے جاؤ. نجاشی دے سامنے میرے نبی نے اپنے پتریر حضرت جعفر تیار کو حکم دیتا, وہ میرا پتریر جعفر ہوتے سورت مریم کی تلاوت کرنی ہے. بس پر بالکتاب مریم زین تبرت من اہلها مکانا شرقیہ. حضرت جعفر تیار ایک قرآن پڑھی جاندے نے, سنیا جے تیار نال پادری بھی ہو رہے نے, بادشاہ بھی ہو رہا ہے. تے بادشاہ نے ایک تیلا پکڑیا نا, اور سونے تیرے قرآن چ تشریف کنی ہے. عیسائی پادری بھی ہو رہے نے تے نجاشی بھی ہو رہا ہے. تے سامنے جناب اعلی پادریاں دے بادشاہ نجاشی اٹھیا, انہیں تیلا پکڑیا نا, کہندا اللہ دی قسم اٹھانا ہے جو جعفر تیار نے کیا ہے اس تو ود عیسیٰ ود نہیں تے اس تو گھٹ بھی نہیں. ہوئی نے کیا ہے وہی بالکل عیسیٰ دا مقام ہے. نجاشی دے دل وچ اسلام دی محبت پہ گئی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے نبی نے کہا نجاشی نو کہنا میرا حق مہر بھی دے تے میرا نکاح بھی پڑھ دے. کدنال سیدہ ام حبیبہ نال اسے نکاح وچ سیدہ ام حبیبہ مدینے جو میرے مصطفیٰ کو لائی. اور سنو اگلی بات سنو, آپ فرماندے نے پوری امت مسلماناں نو پیغام ہے
نجاشی نے میرے قافلے دی مہمان نوازی کی دیئے جتھے تانوں مسیح ملے انہوں پانی پیا کرو تو میرے محمد دے قافلے نو پیاسی جسی تینوں پیار مسیح برادری ہمارے ملک میں شہری ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا میں پاکستان بنا رہا ہوں جس میں سارے اپنی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کریں گے آزاد ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ پاکستان قائد اعظم کا رہ گیا ہے اب تو یہ مولویوں کا پاکستان ہے اپنے مسلک کی مسجد رہے باقی کو سیل کرا دو آؤ میرے ساتھ چلو کتنی عدالتوں میں یہی سنی مولوی یہی اہل حدیث مولوی یہی دیوبندی شیعہ اب یہ سارے مسالک آپس میں لڑتے ہیں عدالتوں میں ججوں کو پریشان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے امام دارگاہ نہیں بننے دینی وہ کہتا میں نے مسجد نہیں بننے دینی وہ کہتا میں نے اس کی مسجد نہیں بننے دینی بتاؤ مسلمانوں تم اپنی ایک دوسرے کی مسجد کے دشمن ہو تم سے کیا امید رکھی جائے گی تم اپنے گرجے چلانے شروع کر دیے تم نے اسلام کی تصویر کو بہت بڑا دھچکا دیا اگر آج علماء کٹھے نہ ہوئے اس مسئلے پہ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس ٹائم عیسائی ہیں بولو کون ہے 8 ارب آبادی ہے کتنی سب سے بڑا مذہب عیسائی اور عزت عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑا مذہب اسلام مگر تعداد جو اس ٹائم ہماری ہے 2.25 ارب ہے کم و بیش 1.5 ارب 2.25 اور ان کی کتنی ہے غیر مسلموں کی 8 ارب میں سے تسی 1.5 ارب کر لو چائنا والا وہ تو بہت ماتمی چائنا والا کر لو 1.5 ارب ادھر کر لو بہت پرستان والا کنا ہو گیا 3 تے 1.5 ساڑھا پالا 4.5 ہوں انہوں کا کنا رہ گیا 3.5 چپ روس کا کر لو جڑے اللہ مان دے گی کیمونیس ڈیریے ہوں دسو بھئی اس ٹائم آبادی دے لحاظ نال تے مسیح ہے ساری مسلمان ویزا منگدے امریکہ دا ویزا منگدے برطانیہ دا ویزا منگدے اٹلی دا ویزا منگدے کینیڈا دا میں سوال کرتا ہوں تمہیں ادھر کو تمہاری مسجد بند کر دے تم کیا بگاڑو گے یہ تم نے نقصان کیا اسلام کا بڑی تیزی سے اسلام جاپان میں پھیل رہا ہے میں نے سچ کیا ہے سب سے زیادہ تیزی سے جاپان میں اسلام پھیل رہا ہے کیسے پھیلا ایک مسلمان وہاں تاجر گیا اس نے اپنی دکان پہ لوگوں کو اپنی چیزوں کے نقص بتانے شروع کیے بھئی اس چیز میں یہ نقص ہے اس چیز میں یہ نقص ہے اس گاڑی میں یہ نقص ہے اس گاڑی میں یہ نقص ہے نا جی اے مسنگ کر دی استاد جی تسی گڈیاں جانتے اے مسنگ کر دی اے کالا دھواں مار دی اے گڈی جڑی ہے پک نہیں پھڑ دی انہوں نے ساری چیزاں دسیاں جاپانی لوگوں نے کہا یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنی چیزوں کے نقص بتا رہا ہے اس نے سیکھا تو مصطفیٰ سے تھا جاپان میں ایسے اسلام پھیلا لوگوں نے دیکھتے دیکھتے کہا یار اے بندے دا ایمان صحیح ہے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو بھئی سیرت رسول پہ عمل کرنے سے اسلام پھیلے گا آج میرا فیصل آباد میں پیغام ہے باؤ ادھر مسیح نہ پھیلا اگر سال پورا انجیل نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے تو آپ پورا سال قرآن نہ پڑھے تو ہم جی قرآن پڑھو تو صحیح پہ یہ قرآن کو چلانے والوں کے خلاف کھڑے ہونا فرض ہے عدالت میں جائے تھانے میں جائیں بولو کہاں جائیں عدالت میں تھانے میں کہ انہوں نے ہمارے قرآن کی توہین کی مگر کسی کا گھر چلانا کسی کی عبادتگاہ چلانا گرجے پہ حملہ کرنا نہ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے نہ اس محمد عربی کا آئین اجازت دیتا ہے بولو دیتا ہے نہیں ہم مسیح برادری سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ آپ پرامن رہیں خدا کے لیے اگر آپ کے بندے نے قرآن کی توہین کی اس کو آپ خود عدالت میں پیش کرو میں پادری صاحبان کے اپیل کراں گا کہ تسی خود انہوں لے کے عدالت سے پیش ہو تے جے مسلمانوں نے حملہ کیتا ہے تے وہ بھی بندے رضاکارانہ طور تے پیش ہون تے کہیں گے اسی جو اسلام سانو سزا دیندا سی لینے تیار یہ دروازہ بند ہونا چاہیے کسی کی مسجد پہ حملہ کرنا کسی کی مسجد پہ سٹے لگانا ادھر فیصل آباد کی کتنی عدالتیں جہاں سٹے چل رہے ہیں میرے ساتھ کتنے جج سے حج پہ وہ مجھے بتا رہے تھے جدو مولوی لوگ سانوان کے کہتے ہیں اے مسجد بند کر دو اس نے سڑا دل کر دو ناک ڈوب کے مسجد کہ مسجد بند کرانا رہے مولوی اور مولویوں کے پاس یہ ٹکٹ ہے یہ مسجد زرار ہے بھئی تمہیں تو گھر میں تیری بیوی نہیں مانتی اور تو کسی کی مسجد کا ماننے کے لیے تیار نہیں بولے کسی کو اختیار ہے کسی کی مسجد کو مسجد زرار کہنا اب کس مسجد میں حضور کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے
کسی مسجد میں حضور کی توہین ہوتی ہے؟ تو مسجد اسرار میں بیٹھ کر تو لوگ حضور کی توہین کرتے تھے، وہ منافق جمع ہوتے تھے وہاں، اور اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ نے کہا سونے یہ مسجد اسرار ہے، اللہ نے وحی بھیجی، مولوی بھی کڑی وحی ہے، اللہ نے اپنے نبی نے وحی بھیجی کہ سونے ہم مسجد اسرار، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو جہاں بھی مسجد ہو ہم اس کا احترام کریں، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ، جہاں بھی مسجد ہوئی ہم اس کا، مسجد وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے نسبت ہے، اور اس میں سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ آپ کہہ کر بولے سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس لیے میں پیغام دیتا ہوں جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے نہ اس کو پاکستان کی حکومت کی بشیر باد ہے، اسسٹنٹ کمشنر نے اگر غلطی کی ہے تو اسسٹنٹ کمشنر کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور پاکستان کے اندر جنہوں نے غفلت برتی ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور جنہوں نے اتنا بڑا سانہ کر دیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔